نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے سکرین پہ دو آیات مبارکہ سورہ البقرہ سے لکھی گئی ہیں، 236 اور 237، 236 and 237، اور اس کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا ہم ترجمہ کر سکیں، اور جب ترجمہ ہم کر سکیں گے تو اس کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی ابتدا کیسی ہو رہی ہے، لا سے ہو رہی ہے، لا جناح علیکم۔ لا کا مطلب نہیں، جناح گناہ، علیکم تم پر، اور یہ ترکیب پچھلی 2-3 آیت مبارکہ میں آ چکی ہے اور تفصیل سے ہم نے بیان کی ہے کہ لا جو ہے لا النافیہ للجنس ہے، اور جناح اس کا اسم ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ مبنی فتح پہ اور محلن منصوب ہے، اور یہ جو علیکم ہے یہ شبہ جملہ ہے، اس کی خبر واقع ہو رہا ہے، اس لیے محلن مرفوع ہے۔ ابھی دیکھیں اس کے بعد آپ کو جو لفظ ہے وہ نظر آ رہا ہے ان، اور ان کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جو ان ہے یہ حرف شرط ہے اور جازم، مطلب ہے کہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے۔ طلقتم، اس میں سیدھی سادی سی بات ہے کہ یہ فعل ماضی ہے اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، جس کو جمع مذکر حاضر بھی کہتے ہیں، اور مبنی کس پہ ہے؟ سکون پہ۔ 3 حرف ہے نا، ثلاثی مجرد ہے، تو لام اور قاف۔ قاف پہ ہم دیکھیں گے وہ ساکن ہے تو ہم کہیں گے یہ مبنی ہے سکون پہ۔ تم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو تو ہے وہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے، فاعل، اور میم جو ہے یہ علامت جمع الذکور ہے، اور اس کے اوپر جو پیش ہے تو یہ تلفظ کے لیے ڈالا جاتا ہے، حالانکہ میم ساکن ہے۔ اور النساء کی شروع میں جو الف لام لگا ہے، لام تعریف جس کو کہتے ہیں، اس میں جو دراصل الف ہے یعنی حمزہ ہے، وہ حمزۃ الوصل ہے، پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتی ہے۔ میم ساکن تھا اور اس کا اگلا حرف لام وہ بھی ساکن تھا، تو 2 ساکن کٹھے ہو گئے تو کیسے ملائی؟ تو یہ پیش ہم نے ملانے کے لیے، میم کو لام سے ملانے کے لیے ڈالا ہے، تو یہ بن گیا طلقتم النساء۔ النساء، حمزہ کے اوپر زبر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہاں بھی زبر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مفعول بھی منصوب۔ اور طلقتم کے بارے میں اب یہ کہیں گے کہ یہ فعل الشرط ہے، اور اس میں فاعل بھی ہے، فعل بھی ہے، تو یہ ایک جملہ بن گیا۔ دو جملہ محلن کیا ہے؟ جزم ہے، فی محل جزم ہے، یعنی مجزوم ہے، لیکن محلن مجزوم ہے۔ ان کا مطلب اگر طلقتم، تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، ما لم، یہ دیکھیں ما اور پھر اس کے بعد ہے لم، اس کے اوپر آپ غور کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے جب تک، اور لم کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جزم دیتا ہے، نفی کی معنی پیدا کرتا ہے، جزم دیتا ہے۔ عربی کے کورس میں ہم نے اس کی تفصیل سے بات کی ہے کہ لم جو ہے یہ حروف جوازم میں سے
فعل مضارع کو جزم دیتا ہے لیکن ساتھ نفی بھی، لیکن معنی ماضی کے کرتا ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو تمسوہن ہے تو مسا یمسو، مسا فعل ماضی ہے، یمسو فعل مضارع ہے. تو اصل میں یہ تھا تمسونا، تمسونا یعنی جمع مذکر مخاطب فعل مضارع. نون اس کا گر گیا. نون کیوں گرا؟ اس لیے کہ پیچھے لم آیا ہے. تو واو جو اس میں نظر آ رہی ہے وہ فاعل کی، محلن مرفوع ہے فاعل، اور ہننا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی، اور یہ بھی محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بہ بن رہا ہے. ہم دیکھا ایک فاعل ہے ضمیر واو اور ایک مفعول بہ ہے. تو جب تک تم نے ان کو نہ چھوا ہو، یعنی عورتوں کو طلاق دی گئی لیکن اس سے پہلے کہ ازدواجی تعلقات قائم کیا جا سکے، اس سے پہلے ہی طلاق دے دی، یہ مطلب ہے. ما لم تمسوہن، آؤ یہ عطف کا ہے. تفرضو، تفرضو فرض یفرضو، تو چونکہ یہ معطوف ہے تمسو پہ تو اس لیے یہاں پہ اس کا نون بھی گرا ہوا ہے. اصل میں تھا تفردون، فرض یفرضو، تفردون، تو نون گر گیا. یا تفردو لہن فریضہ، یا فرض تم نے کیا لہن ان کے لیے فریضہ، یہاں فریضہ سے مراد مہر، یعنی ان کو مہر ابھی تک تم نے نہیں دیا اور ان کو چھوا نہیں. تو یہاں پہ فریضہ کیا ہے؟ یہ مفعول بہ منصوب ہے. تا کے اوپر آپ کو دو زبریں نظر آ رہی ہیں تنوین، اس لیے کہ یہ مفعول بہ ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ، اب یہاں پہ دیکھیں واو عطف کی ہو گئی. متعو، متع یمتع، تمتیع اس کا مصدر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے متاع دینا، یعنی کوئی سامان دے دینا. اور متعو، تو متعو کیا ہوگا؟ فعل امر ہے، مبنی کس پہ ہے؟ اعلی حذف النون ہے. اصل میں تھا تمتعون، تو آپ دیکھیں نا کہ تمتعون ہے، تو اس میں اگر آپ فعل امر بناتے ہیں تو فعل مضارع کی جو تا ہے علامت مضارع اس کو گرائیں گے اور آخر میں نون کو بھی گرا دیں گے کیونکہ آپ امر بنا رہے ہیں. تو متعو یہ امر ہے، تو اس کو کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف النون، کیونکہ اس کا جو مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے. اور ہننا ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ یہاں پہ مفعول بہ ہے، یعنی ان عورتوں کو سامان دو. اعلی یہ حرف جر ہے. الموسع یہ اسم فاعل ہے باب فعال میں سے، اور اس کا جو ماضی ہے وہ ہے اوسع، اس کا جو مضارع ہے وہ ہے یوسع. تو عربی زبان میں اگر آپ اوسع کو فعل لازم سمجھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وسعت والا ہونا. یعنی اوسع کا مطلب کیا ہوگا؟ سارا ذا سعۃ، یعنی وہ دولت مند ہو گیا.
وہ صاحب حیثیت ہو گیا، اس کے رزق میں کشادگی آئی، وسعت آئی، یہ ہوگا اوسع۔ تو اس لحاظ سے موسع اس کا اسم فاعل ہے، یعنی وہ شخص کی طرف اشارہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہوا۔ تو مطلب کیا ہے کہ علی الموسع، صاحب حیثیت شخص پر، قدرہ اس کی قدر کے مطابق۔ تو قدر، اب یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں کہ علی الموسع کیا ہے، یہ شبہ جملہ بنانا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ محلاً مرفوع ہے، یہ خبر مقدم ہے، اور قدرو را کے اوپر پیش ہے چونکہ مبتدا ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور مضاف بھی ہے، اور ہو جو ہے یہ محلاً مجرور ہے مضاف الیہ، یعنی اور صاحب حیثیت پر اس کی حیثیت کے مطابق، یہ مطلب ہے قدرہ، یعنی اس کی حیثیت کے مطابق ہے کہ وہ کتنا اس عورت کو کہ جس کو وہ طلاق دے رہا ہے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے یا کوئی مہر مقرر کرنے سے پہلے اس کو وہ طلاق دے رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کچھ سامان دے دے۔ علی الموسع قدرہ، جو صاحب حیثیت ہے اس پر وہ سامان دینا اس کی وسعت کے مطابق ہے۔ وعلی المقتر قدرہ، واو کیا ہے، یہ عطف کی ہے، علی حرف جر ہے، المقتر اسم مجرور بالکسرہ ظاہر معطوف ہے علی الموسع۔ یہ جو مقتر ہے یہ بھی باب فعال کا اسم فاعل ہے، اقتر یقتر مقتر، اس کا مطلب ہوتا ہے تنگ دست ہو جانا۔ جب میں کہتا ہوں اقتر ھذا الرجل، اس کا مطلب یہ آدمی تنگ دست ہو گیا، یعنی مال کی کمی واقع ہو گئی، غریب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مقتر۔ تو جو تنگ دست ہے اس پر قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، یعنی جتنا وہ کچھ دے سکتا ہے، جتنی اس کی حیثیت بنتی ہے اتنا اس کو دینا چاہیے۔ تو اس کے اعراب بھی وہی ہیں جو علی الموسع قدرہ کے۔ متاعن، ابھی دیکھیں متاعن آپ سے اگر پوچھیں جی کہ عین کے اوپر یہ تنوین زبر والی کیوں ہے، تو آپ یقیناً کہیں گے کہ یہ مفعول مطلق بن رہا ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت جو مفاعیل ہیں ان کی قسمیں ہم پڑھیں گے، جو مفاعیل کی جو 5 قسمیں ہیں اس میں جو مفعول ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو اس مفعول کا نام ہے مفعول مطلق، اور مفعول مطلق جو ہے اپنے فعل سے مصدر کے اوپر آتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جو فعل ہے وہ ہے متع یمتع، لیکن متع یمتع کا جو مصدر ہے وہ تو تمتیع ہے، تو یہاں پہ تو متاعن ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ دراصل یہ متاعن جو ہے یہ اسم مصدر ہے جو ریپرزنٹ کرتا ہے تمتیع، یعنی متع کہ اپنے مصدر کی نمائندگی کرتا ہے، تو یہ اسم مصدر ہے، لیکن یہاں پہ مفعول مطلق ہے۔ بالمعروفی، تو بالمعروف بحرف جر ہے، المعروف اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر، اس کا مطلب ہوتا ہے دستور کے مطابق، جو دستور اس وقت ہے معاشرے میں بھلائی کے ساتھ، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ تو متاعن، متاعن کا مطلب سامان، مطلب کیا ہوگا، اور متعو تم دو، ہننا ان عورتوں کو، علل اور
یہ جو علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ یہ جملہ اعتراضیہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس کو چاہیے کہ وہ دے، اور جو تنگ دست ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دینا چاہیے. تو یہ متاعن بالمعروف جو ہے یہ اس کا ڈائریکٹ تعلق کس سے؟ متعوہن متاعن بالمعروف، اور تم ان کو دو سامان دستور کے مطابق. حقا علی المحسنین، حقا تو اس کے پیچھے جو ہے نا اس کا فعل محذوف ہے، وہ اصل میں کہ حق ذالک حقا، وہ محذوف ہے اس سے پیچھے. تو اس لیے ہم کہیں گے یہ حقا جو ہے یہ بھی مفعول مطلق ہے، لیکن اس کا اپنا جو فعل ہے وہ محذوف ہے اور وہ ہے حقا. تو یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اعلیٰ حرف جر، المحسنین محسن کی جمع مذکر سالم ہے، محسنون محسنین. تو محسنین یہاں پہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجرور ہے اور یا کے ساتھ ہی مجرور ہے. یہ محسنین یہ جو یا ہے یہ اس کی جر کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حق ہے محسنوں پر، احسان کرنے والوں پر ایک حق ہے. تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پورے کا. ابھی ہم اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، اور وہ واو سے شروع ہو رہی ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ. ابھی یہ جو واو ہے یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ استئناف کی ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ان یہ حرف شرط جازم ہے. طلقتموہن اصل میں یہ ہے طلقتم، جیسے یہ پچھلی آیت میں تھا یہاں پہ طلقتم، تو یہ بھی طلقتم ہے. تمو یہ جو واو ہے اس کو یہ جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی، یہ واو زائدہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اشباع کے لیے یہ آتی ہے، میم کے اشباع کے لیے، اس کو مکمل پڑھنے کے لیے. تو یہ واو آپ کہیں گے یہ واو زائدہ ہے. تو اس میں یہ جو تا ہے یہ اصل میں فاعل کی ہے، اور میم جو علامت جمع الذکور ہے، اور یہ پورے کا پورا جملہ بن گیا. تو یہ فعل الشرط ہے، اور یہ جو فعل ہے یہ محلن مجزوم ہے چونکہ ان کے بعد آیا ہے. اور ہنہ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے. اور اگر تم طلاق دو ہنہ ان کو، من کا مطلب یہ حرف جر ہے، قبل اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر ہے. ان یہ حرف ناصب ہے، حرف مصدری ناصب. تمسوہن اصل میں تھا تمسون، تو ان چونکہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے تو یہاں پہ تمسو فعل مضارع منصوب بحذف النون، نون گرایا گیا چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے. اور اس میں واو کس لیے؟ یہ فاعل کی. اور ہنہ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی ہے. اور اگر تم ان کو طلاق دے دو پہلے اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، اس سے پہلے طلاق دے دو. وقد فرضتم، ابھی واو کون سی ہے؟ یہ حالیہ ہے، اور قد حرف تحقیق ہے. فرضتم یہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر
حاضر کا صیغہ ہے. مبنی کس پہ ہے؟ سکون پہ ہے. ضاد کی یہ ساکن اور یہ تو ہے، یہ دراصل ضمیر متصل ہے فاعل کے لیے. اس حال میں کہ تم نے فرض کیا ہو، دیا ہو، لہنہ ان کو، یہ شبہ جملہ ہے نا، جار مجرور. فریدتاً مہر، تو یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر تنوین ہے. ان کو چھونے سے پہلے اگر طلاق دے دی اور ان کو آپ نے مہر دیا ہو، فا، یہ فا کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا، یہ جواب الشرط میں آتا ہے، چونکہ طلقتم یہ فعل الشرط. اس میں اب جو ہے ایک چیز حذف ہے، محذوف ہے، اور وہ ہے علیکم. فعلیکم، اور وہ علیکم کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے شبہ جملہ خبر مقدم. تو اس کا مطلب خبر مقدم یہاں پہ محذوف ہے. اور نصف ما فرضتم، جو تم نے فرض کیا، جو تم نے مہر دیا، اس کا آدھا علیکم تم پر ہے، یعنی اس کا جو آدھا ہے وہ تم نے دینا ہے. تو ما فرض، ما کیا ہے؟ موصولہ ہے. فرض تم یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، اور یہ صلۃ الموصول ہے ما کا. اور یہ جو مصدر معول یہاں پہ بن رہا ہے وہ محلن مجرور ہوگا، چونکہ مضاف الیہ ہے. الا اس کو کہتے ہیں حرف استثناء، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. ان یہ حرف ناصب، حرف مصدری ناصب ہے. یعفون، یعفون یہ کون سا صیغہ ہے؟ ذرا غور کیجیے. یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں یہ جو نون ہے یہ نون نسواں ہے. یہ ریپریزنٹ کرتا ہے فاعل کو. کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ واو جو ہے یہ فاعل کی نہیں. یہ جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے یعفو میں، یہ فعل کا حصہ ہے. عفا یعفو، یہ تین حرف فعل کے ہیں، عین، فا اور واو. تو ان یعفونا یہ فعل مضارع ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نا فعل مضارع کے دو صیغے مبنی ہیں، جمع مؤنث غائب کا اور جمع مؤنث حاضر کا. یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس لیے یہ مبنی ہے، اور مبنی کے اوپر ان کا اثر نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ محلن منصوب ہے، کیونکہ یہ نصب کی جگہ ہے. سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، یعنی وہ عورتیں اگر معاف کر دیں تو صحیح ہے، ورنہ آدھا آپ کو دینا پڑے گا مہر. آؤ یہ حرف عطف ہے. یعفو، یہ واو کے اوپر اب زبر کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ ان کا اثر اس کے اوپر ہو رہا ہے، یعنی آؤ ان یعفو، اس لیے ہم یہ کہیں گے فعل مضارع ہے اور منصوب ہے بالفتحہ ظاہرہ. واو کے اوپر زبر نظر آ رہی. الذی یہ اسم موصول ہے اور محلن یہاں پہ مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے. بیدہ، اب دیکھیں بے یدہ، تو با حرف جر ہے، ید مجرور بالکسرہ ظاہرہ مضاف بھی ہے، ہو ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے مضاف الیہ. بیدہ، یہ بیدہ خود کیا ہوگا؟ یہ شبہ جملہ ہے خبر مقدم. عقدۃ النکاح، عقدہ یہ مرفوع کیوں ہے؟ چونکہ یہ
مبتدا مؤخر ہے اور مضاف بھی ہے. النکاحی مضاف الیہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ ہے. تو یہ مضاف الیہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مبتدا مؤخر ہے، اس کی خبر مقدم ہے بیدیہ. اور یہ پورے کا پورا جملہ صلۃ الموصول ہے الذی کا. وَأَن تَعْفُوا یہ واو پھر عطف کی ہے. ان پھر وہ حرف مصدری ہے اور حرف ناصب ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. تعفو اصل میں تعفونا، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے منصوب بحذف النون ہے، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے اور اس میں واو فاعل کی ہے. اور یہ جو مصدر معول بن رہا ہے یعنی عفوکم وعفوکم، یہ مصدر معول بن رہا ہے نا، تو یہ مبتدا بن رہی ہے. اقرب للتقوی، اقرب زیادہ نزدیک ہے، للتقوی تقوی کے. اقرب افعل ہے نا، یعنی زیادہ، یہ اس کو آپ سپرلیٹو ڈگری کہہ سکتے ہیں، وہ تقوی کے سب سے قریب ہے. تو یہ اس کی خبر ہے، اس لیے با کے اوپر پیش ہے. لام حرف جر ہے اور تقوی اس میں مجرور بالکسرہ المقدرہ علی الالف للتعذر. یہ جو آخر میں الف مکسورہ ہے اس کے نیچے کہیں کسرہ ہے جو کہ آپ پڑھ نہیں سکتے. تو اب مطلب کیا ہوا؟ یہاں تک تو آپ نے کیا تھا نا، یا وہ شخص کی جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، اتھارٹی ہے، وہ معاف کر دے. اور تم معاف کر دو، اگر تم معاف کر دو تو یہ چیز تقوی کے قریب ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، واو پھر عطف کی ہے. لا تنسبو، تو یہ لا الناہیہ ہے. تنسبو تنسون سے ہے نا، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے مجزوم بے حذف النون. مجزوم کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے لا ناہیہ ہے، اس لیے تنسبون. اس کے اندر الف مکسورہ ہے جو کہ محذوف ہے سا کے بعد، نون سا اور تیسرا حرف جو ہے وہ محذوف ہے. اور واو جو ہے یہ فاعل کے لیے. الفضل مفعول بھی منصوب بالفتحہ ظاہرہ. بینکم بین ظرف ہے اور یہ مضاف ہو کیا تھا، اور کم ضمیر متصل ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ. ان اللہ بہت دفعہ آپ نے پڑھا ہے کہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے. با جو ہے وہ حرف جر ہے، ما اس میں موصول ہے. تعملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، واو فاعل کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ پورا جملہ صلۃ الموصول ہو گیا. بصیر یہ خبر ہے مرفوع، خبر کس کی ہے؟ ان کی. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں جو احسان ہے اس کو تم نہ بھولو، بے شک اللہ جو تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. آیت نمبر 236. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو. اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں کچھ سامان دے دو وسعت والے پر اپنے قدر کے مطابق.
اور مفلس پر اپنے قدر کے مطابق سامان حسب دستور ہے، نیکوکاروں پر یہ حق ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 236۔ آیت نمبر 237، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، حالانکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، تو نصف اس کا دے دو جو تم نے مقرر کیا تھا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تمہارا معاف کر دینا پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، کیونکہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کا باماورہ ترجمہ تھا۔ اس آیت مبارکہ کو ہم اگر غور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی ہمیشہ مکمل کہانی نہیں بنتی، کبھی نکاح ہو جاتا ہے، کبھی رخصتی سے پہلے ہی راستے جدا ہو جاتے، کبھی بات مہر تک نہیں پہنچتی، اور کبھی مہر طے ہو جاتا ہے مگر دل ساتھ نہیں دیتے۔ قرآن ایسے لمحوں میں بھی خاموش نہیں ہے، وہ انسان کو یہ نہیں کہتا کہ اب جو چاہو کرو، بلکہ کہتا ہے اب تمہارا اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ امتحان کس کا ہے؟ کردار کا۔ غور کیجیے، آیت 236 میں دیکھیں کہ مہر نہ طے ہوا، قربت نہ ہوئی، تو پھر کیا؟ اللہ فرماتا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے ایسی عورتوں کو طلاق دے دی جن سے نہ تم نے تعلق قائم کیا اور نہ ہی مہر مقرر کیا، لیکن انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دو۔ یہاں قرآن 3 باتیں صاف کر دیتا ہے۔ قانونی بوجھ نہیں، اگر مہر طے نہیں ہوا اور ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں ہوا تو شرعی طور پر تم پر پورا مہر لازم نہیں، یہ عدل ہے، مگر اخلاق ختم نہیں ہوتا۔ قرآن فوراً کہتا ہے انہیں فائدہ دو، وسعت والے اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہاں شریعت قانون سے آگے بڑھتی ہے، طلاق ہو گئی مگر انسانیت باقی رہنی چاہیے۔ یہ جو لفظ متاع، یہ دل جوڑنے کی کوشش ہے، یہ متاع زخم پر مرہم ہے، عزت بچانے کا طریقہ ہے، یہ پیغام ہے کہ تم میرے لیے بے قیمت نہیں تھیں۔ قرآن نہیں چاہتا کہ عورت ٹوٹے یا معاشرے کے سامنے بے سہارا کھڑی۔ آیت 237 دیکھیں، مہر طے ہو گیا تھا مگر رخصتی نہ ہوئی۔ فرق آپ محسوس کر رہے ہیں؟ اب قرآن ایک اور نازک صورت بیان کرتا ہے۔ اگر تم نے طلاق دی اور مہر مقرر ہو چکا تھا مگر تعلق قائم نہیں ہوا تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ یہ خالص انصاف ہے، یہ خالص انصاف ہے، نہ پورا مہر نہ بالکل انکار۔ مگر قرآن یہاں بھی رکتا نہیں، پھر ایک دروازہ کھولتا ہے، سوائے اس کے کہ عورت خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یہاں قرآن فضل کی بات کرتا ہے، عدل، آدھا مہر، فضل پورا مہر چھوڑ دینا، اور پھر وہ جملہ سبحان اللہ، اور معاف کر دینا تقوی کی زیادہ قریب ہے۔ یہ جملہ قانون نہیں، یہ دل پر دستک ہے۔
قرآن کہتا ہے اگر تم طاقت رکھتے ہو تو صرف حق پر نہ اڑو بلکہ دل بھی بڑا کرو. جدائی میں بھی احسان. طلاق اکثر تلخی لاتی ہے، قرآن اس تلخی کو اخلاق سے توڑتا ہے. اسی لیے آخر میں فرمایا آپس میں احسان کو مت بھولو. یعنی کبھی رشتہ تھا، نیت کبھی صاف تھی، وعدہ کبھی نیک تھا، اس ماضی کو گالی نہ بناؤ. آج کے دور کے لیے کیا پیغام ہے؟ آج ہم طلاق کو بدلہ بنا لیتے، حق کو ہتھیار اور قانون کو انتقام. یہ آیات ہمیں واپس سکھاتی ہیں جدائی ہو تو وقار کے ساتھ، حق لو مگر ظلم نہ کرو، طاقت ہو تو معاف کر دو، اور یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اے اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو حق بھی جانے اور احسان بھی نہ بھولے. ہمیں ایسا انسان ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جو رشتہ توڑنے پر کردار نہ توڑے. قرآن کہتا ہے جدائی ہو جائے مگر انسانیت باقی رہے، کردار مضبوط رہے، اخلاق کا بول بالا ہو. وما علینا الا البلاغ.